بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خبر یہ ہے کہ جو کل جلسہ ہوا وہ جلسہ تو ہو گیا، لیکن جلسے کے بعد جو واقعہ ہوا وہ زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا، اور اس کے حوالے سے وہ جلسہ اگرچہ پس منظر میں چلا گیا، لیکن اگر وہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس جلسے پر آج تقریریں ہوتی اور 25 تک کے لیے خاموشی ہو جاتی۔ لیکن جو واقعہ ہوا وہ واقعہ ہوا یہ کہ مریم صفدر کے شوہر کیپٹن صفدر کو مزار قائد کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو ایف آئی آر میں دفعات لگائی گئی ہیں جن کے تحت گرفتاریاں میں آئی وہ یہ ہیں کہ اقدام قتل کی دفعات ہیں، یعنی ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مزار قائد پر نعرے بازی کی گئی، ہلڑ بازی کی گئی، اور جب گارڈ جو ہے مزار کا اس نے روکنے کی کوشش کی تو اسے قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور آج صبح سے یہ گرفتاری اور اس کے مختلف مناظر اور اس پر سوشل میڈیا ٹرینڈز اور ٹویٹس چل رہے ہیں، خبریں گرم ہیں، مختلف تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں، اور لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ مزار قائد پر جمہوریت کے حق میں نعرے لگانا یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا یا فاطمہ جناح زندہ باد کا نعرہ لگانا مزار کی بے حرمتی کیسے ہے۔ مزار قائد اس عظیم قائد اور لیڈر کا مزار ہے جو جمہوریت کا علمبردار تھا اور جس نے جمہوریت کے زور پر یہ ملک حاصل کیا، اور اس ہستی کا مزار ہے جو ان کی بہن کہلاتی تھیں، جن کا نام تھا محترمہ فاطمہ جناح، اور جو ان کے اس پاکستان کی تخلیق میں ان کے شانہ بشانہ چلیں۔ جو موڑ آیا وہ قیام پاکستان کے بعد آیا، جب ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، ڈکٹیٹر جنرل، اور جس نے خود کو فیلڈ مارشل بھی لکھنا شروع کیا ہوا تھا، از خود ایوب خان کے ساتھ ان کا انتخابات میں مقابلہ ہوا، اور وہی حسب روایت محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ اور غدار کہہ کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے بات نہیں بنی تو جو ان کا انتخابی نشان تھا اس وقت اس کی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے انتخابی نشان لالٹین کو ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر گلیوں میں پھیرایا گیا۔ اس حد تک تضحیک اور تذلیل کی گئی۔ یہی وہ فاطمہ جناح مادر ملت فاطمہ جناح ہیں جو جب راستے سے اس کے باوجود نہیں ہٹ پا رہی تھیں اور شکست بھی یقینی نظر آ رہی تھی، تو پھر ایک دن اچانک صبح الیکشن سے پہلے ان کے کمرے سے ان کی ڈیڈ باڈی برآمد ہو گئی، جبکہ اس سے قبل ایک رات قبل وہ ایک شادی اٹینڈ کر کے آئی تھیں اور بھرپور صحت اور تندرستی میں تھیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ انہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہو یا کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہو، جبکہ ان کو غسل دینے والی جو ہیں والے جو ہیں انہوں نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر اور سر پر تشدد کے نشانات تھے۔ خیر تحقیق نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ قائد کے پہلو میں ان کی تدفین کر دی گئی، اور تب سے وہ محترم ہیں۔ زندگی میں محترم تو قائد اعظم بھی نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت کی ریزیڈنسی میں تھے اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ہاسپٹل انہیں جانا تھا، تو جو ایمبولینس بھیجی گئی اس میں پیٹرول نہیں تھا، اس کے ساتھ پاکستان کے سربراہ کو لے جانے کے لیے کوئی سیکیورٹی اور کوئی گارڈز نہیں تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ راستے میں ایمبولینس خراب ہو گئی، کھڑی ہو گئی، بے یار و مددگار قائد نے زندگی کی آخری سانسیں لیں، اور محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے چہرے پر سے مکھیاں اڑاتی رہیں۔ اب ان کی وفات کے 50 سال بعد 70 سال کے بعد ان کا احترام بہت یاد آ رہا ہے انہیں، جن کے لیے زندگی میں وہ سہانے روح تھے، جو ان کی زندگی میں ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھا کرتے تھے۔ ایک جمہوری لیڈر جس نے ووٹ کی زور پر ملک بنایا اور ووٹ کو عزت دو کا اور ووٹ کی طاقت سے عوام کو روشناس کرایا، اس کے مزار پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا اور فاطمہ جناح زندہ باد کا نعرہ لگانا، یہ توہین، مزار توہین کیسے ہے؟ یہ سوال ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے۔
اگر یہ توہین مزار ہے تو عمران خان زندہ باد اور وزیر اعظم عمران خان کے مزار قائد پر نعرے کیسے توہین مزار نہیں ہے؟ اور اگر یہ توہین ہے مزار کی، جو کہ اس کا مزار ہے جو ایک مذہبی پیشوا نہیں سیاسی لیڈر تھا، تو پھر جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں مخالفین کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نعرے بازی کی، یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جہاں احترام کا وہ عالم ہے کہ نظریں بھی نہیں اٹھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ آدمی خوف کے مارے نظریں بھی نہیں اٹھا پاتا اور صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ وہاں جا کر اس پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مخالفین کے خلاف نعرے لگائے اس مقام پر کہ جہاں عبادت بھی مدھم آواز میں ہوتی ہے، عبادت بھی مدھم آواز میں ہوتی ہے، وہاں نعرے لگانا توہین مقامات مقدسہ نہیں ہے۔ لیکن مزار قائد پہ فاطمہ جناح زندہ باد اور ایوبی ماشاء اللہ مرد آباد کے نعرے لگانا جو ہے وہ توہین مزار ہے۔ یہ توہین مزار ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کے جذبات کی توہین ضرور ہے جن کی فاطمہ جناح سے براہ راست دشمنی تھی، اور یہی وہ نعرہ کہ مادر ملت زندہ باد اور ایوبی ماشاء اللہ مرد آباد شاید اس قدر زیادہ چبھ گیا ہے کہ انہیں اور کچھ نہیں سوجا تو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے میاں بیوی کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ غصے کی، انتقام کی اور بیہودہ حرکت کی انتہا ہے۔ کوئی جینون کیس ہو تو سب اس کی تائید کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، لیکن یہ ایک اتنا کلیئر کٹ گھبراہٹ پر مبنی ایک اقدام ہے کہ جس کا میرا خیال ہے کہ دفاع کرنا ان کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کیس ابھی کورٹ میں ہے اور اس وقت سماعت چل رہی ہے، جبکہ مریم نواز کا ٹویٹ یہ بھی آیا ہے کہ ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت بندی بھی ہے، صرف نعرے لگانا یا یہاں پہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ بات کہ جس کا سارے فسانے میں ذکر تک نہ تھا، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری ہے۔ کون سی دھمکی؟ کیپٹن صفدر نے کسی کو قتل کرنے کی دھمکی نہیں دی، اور ایک جھوٹ پر مبنی درخواست پر مشتمل ایف آئی آر میں ایک جج کسی کو کتنے دیر تک قید رکھ سکتا ہے، یہ بھی جج کا امتحان ہے۔ اور ایک اور جو تشویشناک بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں، گل بہو ود گئی ہے مختاریہ۔ ان کے اپنے منسٹر کا جو نعرہ تھا اپنے ایک عزیز کو احساس دلانے کے لیے کہ حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، تو گل بہو ود گئی ہے مختاریہ۔ حامد میر نے یہ ٹویٹ کیا، اگرچہ بعد میں اس کی شاید ڈینائل بھی آ گئی ہے، لیکن پتہ نہیں کس حد تک یہ درست ہے یا غلط ہے کہ رات 4 بجے آئی جی کو رینجرز نے اغوا کیا اور اس کو جگہ لے گئے جہاں ایڈیشنل آئی جی پہلے سے موجود تھے، اور وہاں سے ان کے احکامات، کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے احکامات ان سے حاصل کیے گئے۔ یہ درست ہے یا نہیں درست؟ لیکن اس حد تک تو درست ہے کہ اس گرفتاری میں صوبائی حکومت اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بالکل ملوث نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کو فون کر کے اس واقعے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کلیئر کٹ کہ یہ تمام واقعہ جو ہے یہ سارا کھیل وفاق کے ایما پر کھیلا جا رہا ہے، اور انہوں نے ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پہلے جلسے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اگلے دن وزیر اعظم نے جب اپنا رد عمل دیا تو وہ رد عمل انتہائی مضحکہ خیز تھا، جس پر اس قدر شدید تنقید ہوئی اور وہ نشانہ بنے تضییق کا کہ نانی کے والے ان کے جگت کا جواب مریم نے اتنا مؤثر دیا کہ ان کے پاس اب مزید بات کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ مریم کا کہنا تھا کہ نانی کا رشتہ انتہائی مقدس رشتہ ہے، وہ 2 بچوں کی نانی ہے، اور نانی ماں کی بھی ماں ہوتی ہے، اور یہ رشتوں کا یہ تقدس انہیں معلوم ہوتا ہے جو خاندان نبھانا اور رشتے نبھانا جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس کا مزید کوئی جواب دینا ان کو اپنے لیے ایک نیا محاذ کھولنے کے مترادف تھا وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ جبکہ جو دوسرا اعتراض تھا کہ خواجہ آصف آ رہے تھے، انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل باجوہ نے انہیں جتوا دیا، تو اس جواب پر
جو مخالفین کا رد عمل آیا وہ بہت دل خوش کن رد عمل ہے ان کے لیے، مخالفین کے اپنے لیے، وہ یہ کہ یہی بات تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جس کی وزیر اعظم صاحب آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اس الیکشن کی مینوپولیشن میں ملوث تھے۔ ان کا تو یہ الزام تھا، آپ نے تصدیق کر دی، جس کے بعد عمران خان صاحب کو غالباً اطلاعات یہ ہے کہ چپ کروا دیا گیا، اس بچے کی طرح جو جب مہمانوں کے سامنے بولتا ہے تو گھر کے سارے پول کھولتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اس کو چپ کروا دینا یا وہاں سے ہٹا دینا ہی میں عافیت ہوتی ہے، اور یہ اس عافیت کا راستہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ کیا صرف سوال یہ ہے کہ مزار قائد کی نعرے بازی بری لگی، یا جلسے کی وہ تقاریر بری لگیں جس میں مریم نواز نے وزیر اعظم سے یہ پوچھا کہ نواز شریف کی تقریر تو چینلوں پر دکھائی نہیں گئی تھی، تو وزیر اعظم صاحب کہاں بیٹھ کر چھپ چھپ کر سنتے ہو نواز شریف کی تقریر؟ یا بلوچ لیڈر کی وہ تقریر بری لگی جس میں انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں افواج ملک کا دفاع کرتی ہیں، سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے سر پر احسان ہے بلکہ فوج کا فرض ہے، اور کیسے اس صوبے کو بچاؤ گے جہاں ایک ماں سے اس کا دوپٹہ چھین کر اس دوپٹے سے اس کے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس بچے کو اس ماں کے سامنے گولیاں مار دی جائیں؟ یا مولانا فضل الرحمان کی وہ وضاحت فوج کے بارے میں، وہ تعریف بری لگی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری فوج آنکھوں کی پلکوں کی مانند ہے، اس کو ہم یعنی جیسے آنکھوں کی پلکیں بندہ انسان رکھتا ہے سنبھال کے، فوج ان پلکوں کی مانند ہے، اور پلکوں کا کام ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا، لیکن اگر کوئی بال ٹوٹ کر پلک کا آنکھ کے اندر چلا جائے تو آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے، اور یا تو آنسو اس بال کو بہا کر نکال دیتا ہے یا پھر ہاتھ سے پکڑ کر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے زور دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ اس بال کو پکڑ کر نکالنا پڑتا ہے، تو جب تک فوج ہماری اپنی آئینی حدود میں ہے وہ ہماری پلکوں کی مانند ہے۔ ایسی واشگاف قسم کی تقاریر جب کراچی کے جلسے میں ہوئیں جن کا کوئی جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا مؤثر، اور بات اس طرف چلتی جا رہی تھی کہ بہوں ود گئی ہے مختاریہ، تو اس بڑھتی ہوئی بات کو روکنے کے لیے اپنی دانش میں تو ان کو شرکائے جلسہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی صورت میں، لیکن یہ تحریک اب چل پڑی ہے، اس کو چنگاری نواز شریف کی پہلی تقریر نے دے دی ہے، اور اس کو ہوا جو ہے وہ قائدین کی تقاریر دیتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ تحریک اب اگلے مرحلے میں کوئٹہ پہنچے گی، اور کوئٹہ کا جلسہ طے کرے گا کہ صورتحال کس طرف اور کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن فی الحال تو یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جماعت اسلامی جو اب تک بالکل خاموش تھی، الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنی، اس نے بھی حکومت مخالف تحریک کا پشاور سے اعلان کر دیا ہے، اور جس کا آغاز وہ جلد ہی پشاور سے کرنے والے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے اس اعلان کو انتہائی معنی خیز انداز میں لیا جا رہا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا کوئی ایسی موو بننی شروع ہو گئی ہے کہ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم ان کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے، اور ایک بعض ذرائع کی خبر یہ بھی ہے کہ شاید دسمبر میں اس حکومت کا جانا واقعی ٹھہر گیا ہے، دسمبر 20 ہو یا 30، لیکن دسمبر سے آگے نہیں، دسمبر بھی زیادہ دور نہیں ہے، دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ ہے، کوئٹہ کے جلسے سے پہلے کیپٹن صفدر رہا ہوتے ہیں یا نہیں، اور کیپٹن صفدر کی رہا ہوں یا نہ ہوں، کوئٹہ کے جلسے میں قائدین جلسہ، قائدین پی ڈی ایم اس واقعے سے مرعوب ہوتے ہیں یا زیادہ پرعزم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں گے کوئٹہ کے جلسے میں، دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔